میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر کی. اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات ہیں ان کو مرحلہ وار کرانے کا اعلان کیا ہے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ 27 جولائی کو جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں پہلا جو مرحلہ ہے اس میں میرپور ڈویژن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں گے. غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ 2 اگست کو پولنگ کروائی جائے گی، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ 10 اگست کو اس میں کرائی جائے گی. لیکن 2 اگست کو جو ہے وہ مظفر آباد ڈویژن ہے، جبکہ جو تھرڈ ہے وہ پونچھ ڈویژن ہے. اور پونچھ ڈویژن وہی ہے جہاں پر اس وقت کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے ہیں. اب وہ دھرنا کہہ دوں ان کو یا دھرنیاں کہہ دوں، اب ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. لیکن عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ مسلح جتھے موجود ہیں JKLF کے. اب جو مسلح جتھے ہیں یہ وہاں پر یعنی نقصان کر سکتے ہیں، تصادم کر سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد ان کا یہی ہے کہ اب آخری مرحلے کے اندر پونچھ ڈویژن کو اس لیے رکھا تاکہ یعنی باقی جو آزاد جموں کشمیر کے جو الیکشن ہیں وہ متاثر نہ ہو سکیں. یہ ایک ڈویژن کے اندر بھی اگر بات کی جائے تو ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ خرابی جو ہے وہ کہیں اس ڈسٹرکٹ کی خرابی پورے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کو جو ہے متاثر نہ کرے. تو اس حوالے سے یہ فیصلہ ہے، اور یہ بظاہر میرے حساب سے تو یہ فیصلہ درست ہے، اور وقت کی نزاکت کو، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک بہترین جو قدم اٹھایا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. بہرحال اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو انتخابی ماحول بنا ہوا ہے، میدان سج چکا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری تو پہلے ہی وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر وہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ مختلف چینلز کے اوپر آج کل وہ آ بھی رہے ہیں. اور منصور علی خان صاحب کو بھی گزشتہ رات انہوں نے اپنا انٹرویو دیا. اب منصور علی خان صاحب سے جو گفتگو انہوں نے کی وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو جلسوں کے اندر جس طرح کی انہوں نے سخت الفاظ اور لہجہ رکھا ہے وہ یقینی طور پر یہ اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ اس وقت کمر کسی ہوئی ہے، اور وہ مسلم لیگ نواز کو سینڈ بیگ بناتے ہوئے وہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیتنا چاہتے ہیں. وہ اپنا جو مد مقابل حریف جو تصور کر رہے ہیں وہ صرف مسلم لیگ نواز ہے، باقی کسی جماعت سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب وہ معلوم ہے کہ وہاں پر قومی جماعتیں بھی ہیں، اور وہ جماعتیں ظاہری بات ہے وہ اتنی زیادہ پریزنس تو ان کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کئی علاقوں کے اندر ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس میں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی آج مظفر آباد جا رہے ہیں، اور وہاں پر ان کا انتخابی جلسہ ہے. تیاریاں اس کی جناب ہو رہی ہیں، اور یہ بات یقینی طور پر کہنا غلط نہ ہوگی کہ محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ اچھا بڑا کراؤڈ پل کرنے کے اندر کامیاب ہوں گے. اس کی وجوہات ہیں جی. ایک تو وہ خود بھی کشمیری ہیں، اور سیکنڈ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جو پچھلی اپنی الیکشن کمپین کی تھی AJK کے اندر، اس الیکشن کمپین کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کراؤڈ پل کیا تھا. تو آج میں یہ بات کہہ سکتا ہوں یقینی طور پر کہ بلاول کے جلسے سے خاصا بڑا جلسہ جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوں گی مریم نواز اور محمد نواز شریف صاحب. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے مختلف بیشتر علاقوں کے اندر بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پر جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. اب زیر آب جو علاقے آئے ہیں ان میں راولپنڈی کے بھی کچھ علاقے ہیں، لیکن جو اس وقت خوبصورت ماحول دکھائی دے رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پشاور کے اندر جو کہ کیپٹل ہے، وہ تو اپنی مثال آپ ہے. یعنی کوئی کیپٹل جو ہے وہ اتنا جلدی زیر آب نہیں آتا جتنا یعنی یہ ہمارا جو خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے وہ زیر آب آ جاتا ہے. اب میں نے پوچھا ایک آدمی سے، تو وہ خاصے حمایتی تھے عمران خان صاحب کے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ پشاور کے اندر آج تک جو ہے وہ نکاسی آب کا جو نظام ہے وہ اچھے طریقے سے ان پلیس نہیں ہو سکا، جبکہ 14 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے یار عجیب بات کر رہے ہیں. مجھے اس نے کہا، میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ابھی دیکھیں آپ کو چند برس پہلے دبئی میں بارشیں ہوئی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ پانی آ گیا تھا. تو پشاور کو یا خیبر پختونخوا کا موازنہ باقی پاکستان سے نہ کریں، اس کا موازنہ آپ دبئی سے کریں. تو عمران خان صاحب نے پشاور کو دبئی بنا دی ہے.
اب جب اس قسم کا لاجک آپ کو سننے کو ملے تو پھر آپ اس پر کیا بحث کریں گے؟ تو یہ ہے جی حالات پاکستان تحریک انصاف کے. اور گفتگو سنیں تو ان کی بات کہ جی ہم سڑکوں پر جو ہے وہ خرچہ نہیں کرتے, ہمارا جو وسائل کا جو خرچ ہے وہ ہم جو لگا رہے ہیں وہ تعلیم اور صحت پر لگا رہے ہیں. اب میں تعلیم کی بات بتاتا ہوں جی. اب ضلع خیبر کے اندر جو ہے وہ سرکاری اسکول ہے, یہ بلڈنگ دیکھیں, یہ تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, اسکول کی بلڈنگ دیکھیں, یعنی کھنڈر اس سے بہتر صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. مجھے تو لگ رہا تھا کہ مونجے دوڑو ہے, یہ کوئی ٹیکسلا کی جو پرانی جو گندھارا کی جو ہے وہ تہذیب ہے, یہ اس کی کوئی بلڈنگ ہے. لیکن معلوم ہوا کہ جناب یہ ضلع خیبر کے اندر یہ اسکول ہے. اب ضلع خیبر سے کون بلانگ کرتا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب. جی وہی سہیل آفریدی صاحب, اس کی لپٹنا پلٹنا جھپٹنا, یہ وہ والے سہیل آفریدی صاحب کا اپنا یہ جو علاقہ ہے. ضلع خیبر کا جو علاقہ ہے لنڈی کوتل, یہ وہاں پر یہ قائم ایک اسکول ہے, اور یہ بیسکلی واحد گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے. اب اس کی خستہ حالی کا یہ شکار ہو چکا ہے, اور دیکھیں اسکول کے اندر بجلی, پانی اور دیگر بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں تعلیمی انقلاب جو لے کر آئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. خستہ حالی بھی ہے, اور سینکڑوں طالبات جو ہیں وہ صرف ایک خاتون ٹیچر سے جو ہے وہ زیر تعلیم ہے. ایک ٹیچر ہے, ایک. یہ ضلع ہے سہیل آفریدی کے اپنا گاؤں ہے. اچھا جی, اس میں ظاہری بات ہے جب ایک ٹیچر ہوگی تو وہ کس طریقے سے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہو سکے گا. ایک بات تو یہ ہے. اب جو مقامی مشیران ہیں, علاقے کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ محکمہ تعلیم ہو جائے, ضلع انتظامیہ ہو جائے, یا باقی لوگ ہو جائیں, وہ کہتے ہیں ایک تو یہ پرائمری اسکول ہے, اس کو مڈل کیا جائے. جی یہی بلڈنگ جو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں, یہ کھنڈر نہیں ہے, یہ اسکول ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کو یعنی مڈل اسکول کا درجہ دیا جائے, اور پھر کم از کم اس کی جو دیواریں ہیں ان کی مرمت کی جائے, اور نئی کلاس روم ڈالے جائیں. ظاہری بات ہے اب نہ مرمت کی جا رہی ہے, پانی اور بجلی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں. اب یہ تعلیمی انقلاب ہے. سڑکوں کی بات کریں تو کہتے ہیں ہم جی تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور جب تعلیم کی حالات ایسی ہوں تو پھر بندہ کیا بولے. یہ چیف منسٹر کے اپنے علاقے کی جب یہ سچویشن ہوگی تو پھر آگے ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ کہنا ان کا کہ جی ہمارا جو وسائل ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تعلیم کے اوپر, صحت کے اوپر, تو یہ صرف رام کہانی ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. جی اگلی بات یہ ہے کہ کوئٹہ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے جی. ایک رہائشی ہیں وہاں کے جی, ان کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, اور ایک نجی ہاسپٹل کے اندر جناب یہ پیدائش ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جی پیدا ہونے والوں میں جی 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں, اور پہلے بھی جو ہے وہ ان کے 3 بچے موجود تھے. تو اب آل ٹوگیدر 8 بچے ہو چکی ہیں کل تعداد, اور 5 کے 5 بچے جو ہیں وہ 10 دن تک ان کو جو ایک انٹینسیو کیئر ہوتی ہے اس کے اندر رکھا جائے گا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پری میچور ہوتے ہیں بچے, ظاہری بات ہے جس طریقے سے, لیکن اللہ کا دیکھیں نظام ہے. 5 بچے, کئی لوگ جو ہیں وہ ایک بچے کو ترس رہے ہوتے ہیں, اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا خزانہ ہے جس کو دے. اولاد بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور اس شخص کو جو ہے وہ 3 بیٹیاں نصیب ہوئی ہیں اور 2 بیٹے ہوئے ہیں. تو 1 گو میں فیملی پوری ہوگی. اور ویسے اس طرح کے جاننے والے میرے اپنے جاننے والے بھی ہیں. ہمارے ایک جرنلسٹ تھے مرحوم, وہ فوت ہو گئے ہیں, مسعود ملک صاحب. مسعود ملک صاحب کے بیٹے ہیں جی منہاج کے بھی کینیڈا کے اندر جو ہیں وہ 5 بچے ہوئے اور ایک ساتھ ہی ہوئے. تو یہ 5 بچے جو ہیں یہ پھر پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ مسعود ملک صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ پھر وہاں ٹریول کر کے گئیں کینیڈا, اور پھر وہاں پر انہوں نے اپنے جو گرینڈ چلڈرنس تھے ان کے ساتھ وقت گزارا. اب تو ماشاءاللہ وہ بچے خاصے بڑے ہو چکے ہیں. تو یہ جی قسمت کی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے وہ اولاد دے, اور جتنی اولاد دے یہ اس کے خزانے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو ان کو بھی 80 سال کی عمر کے قریب جو ہے وہ اولاد ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جی کہ اولاد کے اوپر جو ہے وہ اختیار کسی کا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات یہ ہے جی کہ ہمارے ایک بڑے زبردست دوست ہیں ریحان طارق صاحب, ان کو NCCIA نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا تھا, لیکن الحمدللہ آج ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. ریحان طارق صاحب کا جو مقدمہ تھا, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی معافی مانگ لی تھی. اور بات یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی سزا اس لیے ہونی چاہیے کہ انسان کو آگے احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اور لہٰذا ریحان طارق صاحب نے پہلے ہی ایڈمیشن کر لیا تھا, لیکن میاں داؤد صاحب نے جناب ان کا کیس لڑا اور بھرپور طریقے سے لڑا, اور آج ان کی ضمانت بازد گرفتاری کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں.
بات کرتے ہیں جی اسکندر مومنی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں ایران کے, وہ دورہ پاکستان کر رہے ہیں اس وقت, اور ان کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی پرائم منسٹر سے اور سی ڈی ایف دونوں سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے, ویسے تو انہوں نے اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں محسن نقوی صاحب کی دعوت پر وہ تشریف لائے تھے, محسن نقوی صاحب نے ان کو ریسیو کیا تھا. آج طلال چودھری کے ساتھ وہ پاکستان مونومنٹ بھی گئے اور وہاں پر انہوں نے شہداء کے لیے تعظیم و تکریم میں جو ہے وہ پھول بھی جو ہے وہ پیش کیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ اس کے اندر جو امریکہ ایران جنگ ہے اس کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے جو علاقائی صورتحال ہے, خطے کی صورتحال ہے, اس کے اوپر بھی جو بات چیت ہوئی ہے بٹوین سی ڈی ایف اینڈ اسکندر مومنی اینڈ بٹوین پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف اینڈ اسکندر مومنی. بہرحال بات یہ ہے کہ اب میرے خیال سے بظاہر ایران جو ہے پاکستان تک خود آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ ڈویژن ایک قسم کی ود ان ایران جو ہے وہ موجود ہے, کیونکہ جو پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے عباس عراقچی صاحب آپ کچھ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے. وجہ یہ ہے کہ شاید ان کو پہلے کچھ کمٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور IRGC نے ہی ان کو جو ہے امبیرس کرایا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری بات جناب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھرپور طریقے سے 10واں روز ہے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں, اور مسلسل حملوں کے نتیجے میں ایران کے جو کم از کم ملٹیپل سٹیز ہیں وہاں پر بے انتہا تباہی انہوں نے مچا دی ہے. یہ کہنا جی کہ امریکہ کو نقصان نہیں پہنچا, امریکہ کے بھی 100 کے قریب جو ہے وہ جو فوجی ہیں وہ زخمی ہیں, اور 14 کی جو ہے وہ اموات کی تصدیق کر رہا ہے جو پینٹاگون. تو یہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایران کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے آپ یقین کریں کہ اس سے ملٹیپلائی بائی 10 ٹائمز کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بھی اور باقی چیزیں بھی. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ایران کی خاصی پتلی ہے, اور بات یہ ہے کہ نیول بلاکٹ کے بعد ایران کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے یہ سوال ہے. دوسری طرف اگر بات کریں تو جو یمن کے باغی حوثیز ہیں انہوں نے بھی ناکہ بندی کا اعلان کیا ہوا تھا, تو سعودی عرب کی جانب سے بھی سخت جو ہے وہ رد عمل دینے کا جو ہے وہ اعلان سامنے آیا ہے. لیکن میرے خیال مطابق اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب بحری ناکہ بندی یہ حوثیز کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کا جواب امریکہ ہی ان کو دے دے. کیا امریکہ اس کی اجازت دے گا ان کو کہ وہ ایران کے شولڈر ٹو شولڈر آ جائیں, یا ایران کی معاونت کے لیے حوثیز جو ہیں وہ آ جائیں؟ پھر امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی نیٹو ممالک بھی ہیں, اور امریکہ کا اتحادی جو ہے اسرائیل بھی ہے. اب لیٹ سی کہ کیا پاکستان کو بھی اس میں ریئیکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, یا سعودی عرب کو اس معاملے کے اندر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال جی آخری بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر کاکروچ پارٹی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ انہوں نے جو وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا اس حوالے سے پولیس ان کو روکنے میں ناکام رہی, اور وہ اسٹوڈنٹس جناب داخل ہو گئے پارلیمنٹ تک پہنچ گئے, پولیس ان کو روکنے میں ناکام رہی. اب اسٹوڈنٹس کیا گفتگو کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. ہم پاورفل کاکروچ ہیں, ہمیں ڈر نہیں لگتا. ٹیلی گرام بند کریں گے, انسٹاگرام بند کریں گے, ہماری آواز بند نہیں کر پائیں گے. پارلیمنٹ سے باہر اب چھاତ୍ର ہمیں استعفا چاہیے. کیا کہیں یہاں پہ سب لوگ مار پیٹ کر رہے ہیں, بول رہے پیسفل مارچ کریں گے. ہم پولیس کو نہیں مارا, تو پولیس ابھی آپ نے گفتگو سنی, یہ جینزی ہیں, سارے نوجوان ہیں, طلبہ طالبات ہیں. پولیس نے کارروائی کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف, لیکن یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں. انڈیا کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ ان کو بیان کرنا یقین کریں ممکن نہیں ہے, لیکن دنیا کے سامنے تاثر دیا ہوا انڈیا نے کہ ہم شائننگ انڈیا ہے. یہ شائننگ انڈیا نہیں ہے, بلکہ اٹس بیسیکلی ویری ویری ڈارک سائڈ آف انڈیاز موجود ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہوتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا ماورائے عدالت لوگوں کی جو ڈیٹینشن ہے لیگل, وہ بھی انڈیا کے اندر موجود ہیں. کتنے سکھ لیڈرز ہیں ان کو ویسے ہی انہوں نے انلیگلی ڈیٹین کیا ہوا ہے. ہندواتا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر جو برہمن ہیں ان کو وہ زیادہ بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے, اور باقی جو کاسٹ ہیں چاہے وہ ہندو بھی ہے ان کو بھی جو ہے وہ نیچے رکھا جاتا ہے. تو یہ انڈیا کی ٹرو پکچر ہے. یہ شائننگ انڈیا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بڑا کرول انڈیا ہے. لیکن اس ٹائم تو بات ہو رہی ہے کاکروچ پارٹی کی. نوجوان مودی سے سخت نالہ ہیں, بی جے پی سے سخت نالہ ہیں, اور جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں بی جے پی نے, نریندر مودی نے, یا اس وقت کی جو انڈین رجیم ہے اس نے, وہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ سخت ناخوش ہیں, اور ناخوشی ان سے
دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ مذہب کو لے آتے ہیں بی جے پی والے، اور اسٹوڈنٹس بھی یہ مذہب کو، یہ ان کے بار بار لانے کو وہ بار بار جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔